بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا قربانی کی جگہ یا قربانی کے عوض صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوا اگرچہ وہ شکرانے کی ہو یا کسی جنایت و قصور کی، تو اس کے لیے اس کے عوض یا اس کی جگہ پر صدقہ و خیرات کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی ہی کرے گا، نہ اس کی جگہ صدقہ زکوٰۃ کر سکتا ہے نہ خیرات کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں؟ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں کی روشنی کے اندر 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں، جن میں سب سے پہلا جانور جو ہے وہ اندھا جانور، کہ جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ظاہری طور پر اندھا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور دوسرا جانور بیمار، یعنی کہ جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور تیسرا جانور ہے لنگڑا، یعنی کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور چوتھا جانور لاغر، یعنی کہ جس کی ہڈیوں پر مغز نہ ہو، چل نہ سکتا ہو، اپاہج جس کو کہتے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں۔ اس کے بعد پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا قربانی سے پہلے حلق کروانا، سر منڈانا یعنی کہ جائز ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قربانی سے پہلے حلق کروانا، سر منڈوانا جائز نہیں، بلکہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام کے جب احرام باندھ لیتے ہیں پھر اپنے ناخن اور بال نہیں تراشتے، تو تم کو بھی چاہیے کہ تم اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشو، تاکہ تمہیں بھی اسی طرح ثواب دیا جائے۔ اور قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ناخن اور بال جو ہیں یہ نہ بال نہ کاٹے جائیں نہ ناخن تراشے جائیں، اس سے گریز کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا تاکہ تم لوگ بھی ان کے جو ہے وہ ثواب کے اندر، نیکی کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکو۔ تو اس چیز کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور یہ مقدس جن جو دن آگے جو ذی الحج کے آ رہے ہیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور عبادت کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ ان دنوں کے اندر جتنی عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، صدقہ خیرات کی جائے، تو ہر ایک کی اسی حساب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھے جو ذی الحج کے 10 دن، اس کو 10 عام سال، پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دن ہیں بہت خاص ہیں، ان جو حرمت والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، بلکہ جنگ بھی نہیں لڑا کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذی الحج کے مہینے، یعنی کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ 3 ہیں، شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج۔ ان تینوں مہینوں کا احترام بھی ضروری ہے اور دیکھا جانا چاہیے کہ ان میں کس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کرنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔